السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب فائنلی 4 سال کے بعد سابق صدر پرویز مشرف، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ جس اپیل پر اعتراضات لگائے گئے تھے 4 سال قبل، اس اپیل کو فائنلی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سننے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے خلاف جو مختلف دیگر فریقین بھی آئے تھے سپریم کورٹ میں، ان کو بھی عدالت نے ایک ریلیف دیا ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے، یہ بنیادی طور پر 4 سے 5 درخواستیں تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف، اور ان کی جانب سے بیسیکلی مقدمہ ہے سنگین غداری کا، ہائی ٹریزن کا، آئین کا آرٹیکل 6 لگایا گیا خصوصی عدالت کی جانب سے سابق صدر پرویز مشرف پر 3 نومبر 2007 کو، جو انہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی، اس کے پیش نظر ایک خصوصی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنائی، اور اس خصوصی عدالت نے 6 سال کے بعد سابق صدر پرویز مشرف کو غداری کا مرتکب قرار دے دیا، اور 2-1 سے فیصلہ یہ آیا تھا۔ جسٹس وقار سیٹھ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا غالباً 16 یا 17 دسمبر 2019 کو، اور اس فیصلے کے خلاف ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں سینئر وکیل ہیں اظہر صدیق اور خواجہ طارق رحیم، انہوں نے ایک رٹ پیٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر خصوصی عدالت کے خلاف، اور خصوصی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف سابق صدر پرویز مشرف کے بیہاف پر۔ اور اس اپیل میں جو 3 رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، فل بینچ جس کو کہا جاتا ہے، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی اور موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر خان بھٹی اس بینچ میں شامل تھے۔ انہوں نے ایک جو خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے، نہ صرف اس کو کالعدم قرار دے دیا سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف جو فیصلہ تھا، بلکہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ سنانے والی اس خصوصی عدالت کو بھی انہوں نے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کالعدم قرار دے دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ اور اس فیصلے کے خلاف متعدد جو فریقین ہیں، جو پارٹی بھی نہیں تھے خصوصی عدالت کے سامنے، انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ وہ فریقین کون ہیں؟ ایک ہیں توفیق آصف صاحب، ان کی جانب سے حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، CPLA فائل کی۔ ایک تھے پاکستان بار کونسل، ایک سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور ایک اور وکیل ذاتی حیثیت میں۔ انہوں نے یہ 4 بیسیکلی لوگ تھے جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، مگر 4 سال گزر جانے کے باوجود ان درخواستوں پر نمبر نہیں لگا۔ دوسری جانب سابق صدر پرویز مشرف، جن کے حق میں لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا تھا، اس فیصلے کے باوجود ان کے وکیل سلمان صفدر نے سپریم کورٹ میں جو خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کر دیا۔ اس کو ایک اپیل کی صورت میں انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور اس اپیل پر جو انہوں نے دائر کی تھی سابق صدر پرویز مشرف کے بیہاف پر، رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات عائد کر دیے تھے۔ ان اعتراضات کے خلاف انہوں نے چیمبر اپیل کی، اور سابق صدر پرویز مشرف کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، انہوں نے چیف جسٹس اس وقت کے جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں اپنا جو کیس ہے وہ پلیڈ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ایک طویل ہیئرنگ ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس وقت غالباً وہ چیف جسٹس بھی نہیں تھے، انہوں نے ہیئرنگ کی اور ان سے یہ درخواست کی، اور انہوں نے بتا رہے ہیں آج عدالت میں، انہوں نے بتایا کہ جب چیمبر میں موجود تھے، انہوں نے بے نظیر بھٹو کا ایک کیس، اس کا حوالہ دیا، جس پر جسٹس ارشاد حسن خان نے اسی طرح کا ایک فیصلہ دیا تھا، اور جو میرا کیس ہے وہ ثابت ہوتا تھا اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے جو اپیل تھی چیمبر اپیل، اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہہ دیا اوپن کورٹ میں، مگر اعتراضات کو قائم رکھا، اعتراضات ختم نہیں کیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا جو چیف جسٹس اس وقت کے جسٹس عمر عطا بندیال نے جو آرڈر کیا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ کیا یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا، مگر وکیل نے اس پر جواب دینے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ سوال تو سپریم کورٹ ہی ایڈریس کر سکتی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی درخواست سماعت کے لیے دوبارہ سے کیوں مقرر نہیں کی۔ اب 4 سال کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ آج کی سماعت کے آغاز پر حیران کن طور پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ آبزرویشنز دی ہیں۔ انہوں نے جو بینچ کے اوپر باتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے کہا
کہ اس کو انہوں نے ایڈریس کیا۔ ہم نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ہو سکتا ہے مختلف جو فریقین ہیں وہ عدالتی جو بینچ ہے، جو 4 رکنی لارجر بینچ جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس امین الدین خان ہیں، اس بینچ پر اعتراض کریں، کیونکہ جسٹس اطہر من اللہ ہائی کورٹ میں اس مقدمے کو سن چکے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اس کیس میں ہی ایک فیصلہ دے چکے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس پر ماضی میں جو اقدام اٹھایا گیا اس وقت سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے، اس پر جو ہے وہ نہ صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرا چکے ہیں، بلکہ وہ احتجاجاً انہوں نے اپنی پریکٹس غالباً اس وقت روک دی تھی، عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس بیس پر یہ تاثر ایک قائم ہوا کہ شاید جو بینچ ہے اس پر اعتراضات عائد ہوں اور ججز میں سے کوئی 1 یا 2 جج ریکیوز کر دیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج سماعت کے آغاز پر کہا کہ غیر ضروری افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بینچ تبدیل ہو رہا ہے۔ خصوصی بینچ کی تشکیل اور بینچ کے تبدیل کرنے کا حامی نہیں ہوں، اور جسٹس منصور علی شاہ کو اس بینچ میں شامل کرنے کی وجہ واحد یہی ہے کہ انہوں نے 2019 میں ایک فیصلہ دیا تھا اور وہ فیصلہ بھی اسی سے متعلق تھا، لہٰذا ان کو اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ حیران کن طور پر کسی ایک بھی فریق نے اس بینچ پر اعتراض آج کمرہ عدالت میں عائد نہیں کیا۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ 2019-2020 میں یہ اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر ہوئیں، بنیادی سوال یہ ہے کہ ابھی تک ان کو مقرر کیوں نہیں کیا گیا۔ سلمان صفدر نے یہاں پر جو وکیل ہیں پرویز مشرف کے، انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف شدید علالت کے باعث غیر حاضر رہے، کیس میں نہیں آ سکے، اور ان کو جو سزا ہے وہ بھی غیر موجودگی میں سنائی گئی، جبکہ جو فیصلہ تھا وہ متفقہ نہیں تھا، یعنی جو خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کو سزا سنائی تھی وہ متفقہ فیصلہ نہیں تھا۔ 3 میں سے 2 ججز نے سزا سنائی، 1 جج نے آپ کہہ سکتے ہیں ڈائسینٹ کیا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں ایک دلیل انہوں نے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں وزن ہے اس دلیل میں کہ اگر ٹرائل اور سزا سابق صدر پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں ہو سکتے ہیں تو پھر ان کی اپیل کو کیوں کر انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا، ان کی اپیل کیوں نہیں سنی جا سکتی۔ اور اب عدالت نے جو سلمان صفدر ہیں ان کو ان ڈیٹیل سننے کے بعد آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پرویز مشرف سابق صدر پرویز مشرف کی جو اپیل ہے اس کو انہوں نے ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو ختم کرتے ہوئے اب آفس کو یہ ہدایت کی ہے کہ پرویز مشرف کی اپیل پر نمبر لگایا جائے اور اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ پرویز مشرف کو اپیل مقرر نہ ہونے پر ذمہ دار نہیں کہا جا سکتا، کسی کو بھی عدالت کے کنڈکٹ کا خمیازہ نہیں بھگتنا چاہیے۔ اپیل جو ہوتی ہے وہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کا ایک حق ہوتا ہے جو اس کو ملنا چاہیے۔ دوسری جانب جو دوسرا معاملہ ہے وہ بڑا اس سے ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ تھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس خصوصی عدالت کے نہ صرف فیصلے کو بلکہ اس خصوصی عدالت کو بھی آئین سے متصادم اور غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال پوچھا کہ کیا ماضی میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ خصوصی عدالت کو ہی کالعدم قرار دے دے؟ اس پر جو وکیل تھے حامد خان صاحب انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کی درخواست پر کیوں اعتراض لگے ہیں؟ تو اس پر انہیں بتایا گیا کہ ہماری جو درخواستیں ہیں یہ بیسیکلی CPLAs تھیں، ان پر اعتراضات نہیں لگے تھے مگر ان پر نمبر بھی نہیں لگا، یعنی ان پر سماعت بھی نہیں ہوئی لیکن اعتراض بھی نہیں لگا۔ اور نمبر نہ لگنے کی انہوں نے وجہ بتائی کیونکہ ہم لوگ اس کیس میں پارٹی نہیں تھے خصوصی عدالت کے سامنے، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ سنا نہیں گیا۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کمرہ عدالت میں بیٹھے تمام فریقین جس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی موجود تھے اور دیگر تمام لوگ موجود تھے، ان سے پوچھا کہ کیا کسی کو اعتراض تو نہیں اگر ہم ان درخواستوں کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیں؟ تو کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا، اور یہی سوال چیف جسٹس نے سابق صدر پرویز مشرف کی اپیل کو جب سماعت کے لیے منظور کرنے کی حوالے سے پوچھا تو اس پر بھی جو پٹیشنرز ہیں اس کیس میں پرویز مشرف کے خلاف نہ صرف انہوں نے کوئی اعتراض اٹھایا اور نہ ہی وفاق نے یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اس پر اعتراض اٹھایا۔ تو اب مشاورت کے ساتھ باہمی مشاورت کے بعد یہ طے پایا ہے کہ دونوں جو کیسز ہیں وہ پیرالل چلیں گے، اور عدالت نے اب 21 دسمبر تک اس جو مقدمہ ہے 21 اس کو سماعت کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 21 دسمبر تک اس کی سماعت ملتوی کی ہے۔ اور دوسری جانب جو عدالت ہے اس نے اب یہ بھی کہا ہے کہ اگر سابق صدر پرویز مشرف کے اہل خانہ چاہیں
تو وہ اس کیس میں فریق بن سکتے ہیں۔ عدالت نے اب وفاقی حکومت کو بھی نوٹس کر دیا ہے، تمام فریقین کو عدالت نے نوٹس کر دیا ہے، اور حیران کن طور پر نہ صرف جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے، بلکہ جو پرویز مشرف صاحب ہیں ان کو بھی ان کے انتقال کر جانے کے بعد فائنلی ان کی اپیل کو، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حق مل چکا ہے سماعت کا، جو کہ ایک مثبت خبر ہے، اور یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی میں سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ ایک کیس، ایک شخص، اس کو سزا ہوئی ہے، وہ شخص اپنی سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں آیا ہے، اس پر اعتراض لگے ہیں، مگر ان اعتراضات کے اوپر ایک جج نے فیصلہ بھی دے دیا ہے کہ اس کو اوپن کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، مگر ان کی اس اپیل کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور چیف جسٹس نے اس کو ایڈریس بھی کیا ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ جب چیف جسٹس یہ پوچھتے ہیں وکلاء سے کہ آپ کیا ہمیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو وکلاء حضرات بھی گڈ بکس میں رہنے کے لیے یا کن وجوہات کی بنیاد پر اس معاملے کو ٹچ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بہرحال چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے ہم بھی اکاؤنٹیبل ہیں، اور اگر ہم خود اپنا احتساب نہیں کریں گے تو ہم کسی اور کا احتساب کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس پر جو وکیل صاحب نے کنڈکٹ کی بات کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے کنڈکٹ پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو ہمارے کنڈکٹ پر کوئی اعتراض ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا جو سلمان صفدر ہیں کہ جو بنیادی اس میں معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ ایلمنٹ تھی، شدید بیمار تھے سابق صدر پرویز مشرف، اور ان سے ان کا رابطہ بھی اسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ غالباً 2020 کا انہوں نے بتایا کہ 2020 میں ان سے آخری دفعہ ان کا رابطہ ہوا، اور اس کے بعد پھر علالت کے باعث ان سے بات بھی نہ ہو سکی، اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو اہل خانہ ہیں ان سے وہ رابطے میں ہیں۔ 72 گھنٹے پہلے اس کیس کی سماعت سے 72 گھنٹے پہلے ان کا رابطہ ہوا ہے، اور یہاں پر ایک موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ سابق صدر پرویز مشرف کا انتقال کب ہوا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ 5 فروری 2023 کو، یعنی اسی سال ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور بہرحال اس کے اوپر جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ میں چاہوں گا کہ جو ان کے اہل خانہ ہیں ان سے فریش انسٹرکشنز سیکھ کروں، اور ان کے بعد ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اپنا موقف جو ہے وہ لے کر آؤں۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان سے انہوں نے کہا کہ اگر عدالت مناسب سمجھے تو اس مقدمے کی سماعت تقریباً 1 ماہ تک ملتوی کرے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ 1 ماہ تک ملتوی کرنے کا تو جواز بنتا نہیں ہے، آپ کی جو اپیل ہے وہ آلریڈی فائلڈ ہے، اور انہوں نے ان کی جو اپیل ہے اس کی تعریف بھی کی، اور یہ کہا کہ بڑی ہی ویل آرٹیکولیٹڈ یہ ڈاکومنٹ ہے جو آپ نے اپیل دائر کی ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اپیلیں جو ہوتی ہیں فوجداری کیسز میں بڑی مختصر ہوتی ہیں، ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہیں، مگر آپ نے بڑی ڈیٹیلڈ اور بڑی عمدہ طریقے سے ڈرافٹ کی گئی اپیل فائل کی ہے، اس کو میں نے پڑھا بھی ہے، اور اب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ صرف ان سے یہ ڈائریکشنز لے لیں کہ آیا اس اپیل کو پریس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یعنی اس کیس کو اب مشرف صاحب کی فیملی آگے لے کر چلنا چاہتی ہے یا نہیں، اس پر آپ ڈائریکشنز لے لیں، اور اس کے لیے 1 ہفتہ کافی ہوتا ہے۔ بہرحال 21 تاریخ تک اب عدالت نے اس مقدمے کی سماعت کو ملتوی کیا ہے۔ حامد خان صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے، جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ زیر بحث آیا تو پوچھا کہ آپ کیا کہیں گے اس فیصلے کے بارے میں، اس فیصلے کو آپ کہتے کیا ہیں، کیا یہ فیصلہ ہے بھی یا نہیں؟ اس پر جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف اللیگل ہے بلکہ دائرہ اختیار سے باہر ہے، اور جو ہائی کورٹ ہے اس نے سپریم کورٹ کی پاورز کو ایکسرسائز کیا ہے، اور جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں ہارون رشید، انہوں نے تو ان کو نان مینٹینیبل، ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے، اور دیگر فریقین نے اس کو وائڈ، اللیگل اور انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو جورسڈکشن ہے ان کو ایزیوم کیا گیا ہے۔ عدالت نے بھی یہ لکھا ہے اپنے آرڈر میں، گو کہ انہوں نے وکلاء سے یہ بات منسوب کی ہے کہ یہ ایک بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ قسم کا فیصلہ ہے، اور ماضی میں ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی۔ اس پر ابھی عدالت نے جو نوٹسز ہیں وہ تو جاری کر دیے ہیں، اور جو فریقین جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا کہ ان کو سنا جائے، ان کو عدالت نے حق سماعت دے دیا ہے،
اور آج بنیادی طور پر جو سماعت اگر اس کا میں آپ کو کرکس بتاؤں تو وہ یہی ہے کہ عدالت نے آج ریکارڈ درست کیا ہے اور اس کیس کا ایک منہ اب نکل آیا ہے کہ کم از کم یہ معلوم ہو گیا ہے کہ کون کون سی درخواستیں اس کیس میں ہیں جن کو سنا جا رہا ہے۔ ماضی میں آپ دیکھیں جو 6 سے 7 درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھیں، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 4 سال کے بعد ان میں سے کسی ایک درخواست پر بھی نمبر نہیں لگا تھا، یعنی کوئی بھی درخواست قابل سماعت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے یہ معاملہ رک گیا تھا اور یہ کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا یا کیا ہوا یہ نہیں معلوم، مگر بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ کوئی بھی ایک درخواست سماعت کے لیے ابتدائی سماعت تک کے لیے منظور نہیں تھی، جس پر آج چیف جسٹس پاکستان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف سابق صدر پرویز مشرف کا جو حق سماعت ہے اس کو بحال کیا اور ان کی جو اپیل جو ان کا حق بنتا ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا اور یہ کہا کہ ہم ان کو سنیں گے، ان کو پورا موقع ملے گا، گو کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے سنے بغیر فیصلہ کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب جو لوگ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آئے تھے وہ فیصلہ بظاہر ٹکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آج بھی جو آبزرویشنز آئی ہیں اور جو وکلاء کے دلائل تھے اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر کچھ سخت آبزرویشنز سپریم کورٹ آف پاکستان اب دینے جا رہی ہے کہ کس طرح اور کیوں کر ایک خصوصی عدالت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر بنائی گئی، لاہور ہائی کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ اس کو غیر آئینی قرار دے دیتا ہے۔ اور سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بھی ان فیلڈ ہے، اس وقت جسٹس منصور علی شاہ کا وہ فیصلہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ملزم ہے اس کی غیر موجودگی میں بھی نہ صرف اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے بلکہ اس کو سزا سنائی جا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ نے ہی اصرار کیا تھا، زور ڈالا تھا جو خصوصی عدالت ہے اس پر کہ وہ جلد اس کیس کو نمٹائے، اس کیس کا فیصلہ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس آصف سعید کھوسہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی سربراہی میں ایک بینچ بیٹھا تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ اس کے آتھر جج تھے اور اسی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ایک مثال دی تھی کہ برطانیہ میں ایک ڈکٹیٹر تھا کرامویل جس نے آئین سے انحراف کیا، مگر اس کی وفات کے کئی سو سال کے بعد اس کی قبر سے اس کا ڈھانچہ نکال کر بیچ چوراہے کے لٹکایا گیا، اس کو سزائے موت دی گئی۔ اور بیسیکلی یہاں پر انہوں نے جو خصوصی عدالت ہے یہ کیونکہ سماعت مشرف صاحب کے فیصلے سے پہلے ہوئی تھی اور اسی کی بیس پر پھر شاید جسٹس وقار احمد سیٹھ نے وہ ڈی چوک پر ان کی لاش کو لٹکانے کی جو آبزرویشن دی تھی وہ دی تھی، اور گو کہ اس کے اوپر بھی بہت سے لوگ معترض ہیں اور وہ خیر عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی نہیں، عدالتی فیصلے کا حصہ نہیں ہے، ریکارڈ کا حصہ تو وہ ضرور ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو آگے کس طرح لے کر چلتی ہے، اور بظاہر ابھی تو نظر آ رہا ہے کہ حق سماعت دیا جا رہا ہے، مگر فیصلہ تو وہی ہوگا جو آلریڈی ججز سمجھتے ہیں کہ فائلیں ساری پڑھ رکھی ہیں انہوں نے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ہم مزید اس پر بات نہیں کرتے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔